وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے میرا صاحب، ان کی جہالت، ان کا شرک کے علاوہ ان کی منافقت دیکھیں، ان کی فریب کاری دیکھیں کہ سامنے کتابچہ ڈاکٹر عثمانی کا رکھا ہوا، جو اوپر وہ جس کے اوپر وہ بنا ہوا ہے فلاح کا راستہ، یہ لگایا بےایمانوں نے دھوکہ دینے کے لیے پوری دنیا کے لوگوں کو کہ دیکھو یہ ڈاکٹر صاحب کا کتابچہ ہے، یہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھی ہیں۔ سامنے کتابچہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا ہے کہ جس کا عقیدہ خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تشریح کرتا ہے، اس طرح تفسیر کرتا ہے۔ جس کا عقیدہ خراب ہوتا ہے نا، یعنی ایمان اس کا صحیح نہیں ہوتا ہے، وہ اس طرح تشریح کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا۔ تو اس طرح تشریح کس نے کی ہے؟ محمد حنیف نے۔ مشرکانہ تفسیر کس نے کی ہے؟ عبداللہ عمر دورانی نے۔ مجاہد باپ کا مجاور بیٹا، یہ خالص دنیا کی خاطر یقین کریں، سستی شہرت کے لیے، امیر جماعت بننے کے لیے اس نے یہ گلا پھاڑا تھا۔ وہ دنیا حاصل ہو گئی اس کو، محمد حنیف نے بھی اس کے اوپر اعتماد، اس نے محمد حنیف کو بھی دھوکہ دے دیا، یقین کریں، کہ اس کو اپنے رنگ میں چڑھا کے کہ بالکل تمہارے مشن کو آگے لے کے جاؤں گا۔ تو محمد حنیف نے اس کو یہ امارت دی، اور ساتھ ہی تاکید کی کہ دیکھو اس شرک کے اوپر قائم رہنا، اور جماعت کو بھی اس نے تاکید کی کہ اس معاملے میں عبداللہ عمر کا ساتھ دینا۔ اور پھر محمد حنیف کے مرنے کے 3 دن بعد جو ان کا پہلا اجلاس ہوا کیماڑی کی مسجد میں، تو ان بے ایمانوں نے اس طاغوت کی تعریفیں کرنا شروع کر دی جس نے کفر و شرک پھیلایا جماعت کے اندر، اور پھر دعا مانگی کہ یا اللہ ہمیں محمد حنیف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما تاکہ تیری توحید کو بیان کریں۔ اندازہ لگائی کس قدر جہالت اور کس قدر فریب کاری ہے، اس سے زیادہ کوئی انسانیت کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ یہ خالص ابلیس بن گئے ہیں، یقین کریں۔ ابلیس بھی حیران ہوتا ہوگا کہ اس سے بھی آگے چلے گئے ہیں فریب کاری کے اندر۔ جس طرح صبح بھی ایک بھائی نے ایک ڈالا جو کسی مولوی کا، کس قدر وہ فریب دے رہا تھا۔ طاہر القادری کی تقریریں سنیں، طارق جمیل کی تقریریں سنیں، تقی عثمانی کی سنیں، فضل الرحمان کی سنیں، اور پھر منور سلطان کی سنیں، اور خلیل الرحمان کی سنیں، اور عبداللہ عمر دورانی کی سنیں۔ بالکل ان کا ایک ہی انداز ہے فریب کاری کا، دھوکہ دینے کا۔ بہرحال جو ان کے پیچھے چلے گا وہ اس لائق ہے کہ پھر ہمیشہ کی آگ میں رہے، خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر اس کو دھکیل دیا جائے، جس کی اتنی بھی سمجھ میں نہ ہو، حق اور باطل کی وہ تمیز نہ کر سکے، سچوں جھوٹوں میں وہ تمیز نہ کر سکے۔ کس طرح ان کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں، اور پیچھے چلنے والے یہ جانور ان سے پوچھتے نہیں ہیں کہ بتاؤ، چونکہ فتویٰ دونوں کا موجود ہے۔ ڈاکٹر عثمانی کا یہ فتویٰ ہے کہ جس کا ایمان خراب ہے وہ اس طرح تفسیر کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، اور محمد حنیف کا یہ فتویٰ ہے کہ جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں مانتا وہ قرآن کا انکاری ہے، تو اس سے ناواقف ہے۔ تو بتاؤ، اب دونوں میں سے ایک تو کافر ہے، لہٰذا ہم بالکل اعلان کے ساتھ کہتے ہیں کہ محمد حنیف کافر ہے، مشرک گزرا ہے، طاغوت گزرا ہے۔ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ بالکل قرآن کے مطابق، اور بالکل سمجھ میں آنے والا، تمام انبیاء کی دعوت کے مطابق، قرآن کے پورے مزاج کے مطابق، اور دوسری آیات اس کی سپورٹ کرتی ہیں۔ سورہ مریم کی 58 نمبر آیت پڑھو، اور سورہ آل عمران کی 80 نمبر آیت پڑھو، اس سے ایک آیت پہلے بھی، اس کے علاوہ بھی سورہ زمر کی آیتیں پڑھو، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے یہی مسئلہ بیان کیا ہے کہ سارے انبیاء کا دین ایک، اور شریعت کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، دین سب کا ایک ہے، سب نے اکیلا معبود مانا ہے، اللہ کو سجدے کیے ہیں، اللہ کو رکوع کیے، اسی کی تعلیم وہ دیتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مخلص مومنوں کو ایمان خالص کے اوپر قائم رکھے، اور ان کے فریب سے اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو بچائے۔